ہمارے قریب ایک گاؤں میں ایک آدمی نہایت امیر تھا۔ اس نے شادی کی، 2-3 بچے ہوئے، گھر میں بوڑھا والد بھی رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے والد یعنی اپنے سسر کی خدمت خوب کیا کرتی تھی۔ اس کو اپنا والد تصور کر کے خدمت کرتی تھی۔ اس کے شوہر کو شک ہوا کہ میرے والد کے ساتھ اس کی غلط چال چلن ہے اور والد بھی بری نیت کا مالک ہے، حالانکہ وہ بیچارے بالکل بوڑھا اور بہت نیک، پرہیز اور متقی تھا، اور بیوی بھی بہت نیک تھی۔ ایک رات 2 بجے کے قریب وہ گھر آیا اور بیوی کو اٹھایا اور ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی کے ساتھ چاندروں کی طرح اپنی بیوی کو مارا۔ وہ بیچاری بہت چلائی، لیکن رحم کا کوئی نام نہ تھا، نہ کوئی چھڑوانے والا تھا۔ چیخیں سن کر بوڑھا والد اٹھا اور بیٹے کو جا کر کہا کہ ظالم کیا کر رہا ہے، یہ کون سا وقت ہے جھگڑنے کا، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ تو فوراً والد کی طرف متوجہ ہو کر چلا کر کہنے لگا کہ تیری وجہ سے تو اس کو مار رہا ہوں۔ والد بولے میری وجہ سے؟ پر کیوں؟ بیٹا پھر چلایا، تو اس کے ساتھ غلط راستے پر ہے۔ پھر آخر اس بدبخت بیٹے نے والد کو بھی لاٹھی سے مارنا شروع کیا۔ جب وہ والد کو مار رہا تھا تو بیوی نے قرآن پاک اٹھا کر اس کو واسطہ دیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اس کی خدمت اپنا سگا باپ سمجھ کر کرتی ہوں، تو اس قرآن کے واسطے اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ اتنے میں اس کا والد بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس ظالم نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں قرآن پاک کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی بیوی کو زور سے ٹھوکر ماری، اور قرآن کریم اس کی بیوی کے ہاتھ سے گر پڑا۔ بس یہ 3 آہیں آپس میں مل کر اوپر جا رہی ہیں۔ جس پاؤں سے بیوی کو ٹھوکر ماری اور قرآن گرا، اسی پاؤں کی انگلی میں اسی وقت شدید درد شروع ہوا۔ درد حد سے بڑھ گیا۔ اپنے ڈاکٹر دوست کو بلایا۔ اس نے درد کی کیفیت دیکھ کر کہا مجھے کینسر کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، چلو ابھی کسی بڑے اسپتال میں جاتے ہیں۔ وہاں جا کر ٹیسٹ کروائے تو واقعی کینسر تھا۔ ڈاکٹرز نے اسی صبح کو انگلی کاٹنے کا بولا اور کہا اگر اس انگلی کو ابھی نہ کاٹا گیا تو اس کے جراثیم پھیل جائیں گے، اور ہوا بھی اسی طرح۔ اس نے انگلی کٹوانے سے منع کر دیا اور 1 ہفتے میں اسے سارا پاؤں کٹوانا پڑ گیا۔ لیکن کینسر کے جراثیم تھے، ان کی رفتار تو ہوتی ہے، لیکن اس 3 بددعاؤں کی رفتار اس سے بھی بڑی تھی۔ مرض مزید بڑھ گیا۔ 2 ہفتوں بعد گھٹنے تک کاٹا گیا۔ مزید 1 ماہ بعد ساری ٹانگ اوپر تک کاٹ دی گئی۔ جب وہ بستر پر تھا تو دوست احباب جو بھی عیادت کے لیے آتا تھا تو اس کو بولتا تم دیکھنے آئے ہو کہ کیسے پڑا ہوا ہوں، ابھی تک مرا کیوں نہیں؟ بالآخر ان 3 بددعاؤں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور مزید 15 دن کے اندر تڑپ کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔